السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے واصف علی ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سینٹ میں ایک بار پھر الیکشن کو 3 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ الیکشن کو بار بار ملتوی کرنے کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیسے الیکشن پہ کوئی فرق پڑے گا، اثر پڑے گا، اور ایسے اقدامات سے ملک میں عدم استحکام میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ واصف علی صاحب، مجھے بیسیکلی یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سوال پوچھنے والے دوستوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں آج تک کتنے الیکشنز ہو چکے ہیں؟ سچی بات ہے، مجھے تو ان کی تعداد بھی یاد نہیں۔ مجھے ایک الیکشن ایسا بتا دیں جس کے نتیجے میں پاکستانی عوام کو کوئی سکھ ملا ہو، بہتری آئی ہو۔ ہر الیکشن کے نتیجے میں نحوست، غلاظت، اذیت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہی حال آپ کی آمریت کا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا جی اس ملک میں، یا آمریت ہوتی ہے یا یہ منحوس پھٹکار زدہ فاحشہ قسم کی جمہوریت ہوتی ہے۔ ان دونوں کے نتیجے میں ملا کیا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بھی اگر جمہوریت بھی نہیں تو آمریت بھی نہیں، تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک یہ ہے کہ اس ملک کے کرتے دھرتے، اس ملک کے جو فن خوان ہیں مختلف قسموں کے، وہ اس ملک کی ترجیحات کو تبدیل کریں۔ اس ملک کے غلیظ عوام خور، حرام خور نظام میں جوہری اور بنیادی تبدیلیاں لائیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، کسی الیکشن کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں اپنی بات کے ثبوت میں صرف ایک چیز عرض کر رہا ہوں، وہ کیا؟ 75 سالہ تاریخ۔ اچھا، اب کوئی اٹھ کے یہ بھی کہہ سکتا ہے یہاں جو دکاندار ٹائپ دانشور ہیں ویسے ہی بیچارے، وہ کہتی جمہوریت کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ یہ بے غیرت جمہوریت، یہ کسی جوگے ہوتے یا عالی شان لوگ ہوتے، محنتی ہوتے، قابل ہوتے، اقربا پروریاں نہ کرتے۔ ووٹ بینک، یہ ووٹ اور نوٹ، یہ اس سے ماورا ہو کے اپنے عوام کا، اپنے ملک کا مستقبل سوچتے ہیں۔ مجھے بتائیں کوئی فوجی مداخلت کرتا؟ ناممکن۔ فوجی تو شاید اللہ کا شکر ادا کرتے کہ وہ یار ماشاءاللہ ملک، اس کی وجہ ہے ملک کی معاشی حالت، اقتصادی حالت کی جتنی ضرورت عوام کو ہوتی ہے، افواج کو بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ فوجیں رکھنا کو خالہ جی کا واڑا نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو بی فائنینشلی ویری اسٹرانگ۔ سو باقی رہ گیا یہ الیکشن، تو آپ کے سوال کے جواب میں I'm sorry میں نے زیادہ ٹائم لیا۔ مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لاکھوں ملتے دیکھے ہیں، پھول بھی کھلتے دیکھیں، الیکشن ہوتا نہیں ہو، میری طرف سے تو جہنم میں جائے۔ یہ سارے کا سارا پروسیس اور اس میں شامل ہر آدمی جہنم میں جائے۔ عبدالقیوم کاظمی ہیں کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ججز مستعفی ہو گئے۔ کیا باقی اداروں کی طرح ہماری جوڈیشری میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے؟ 2 سینئر ججز کا مستعفی ہونا بظاہر سادہ سی بات تو نہیں لگتی، آپ کیا کہیں گے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں عبدالقیوم صاحب پلیز، یہ تھوڑا سا گروپ سے باہر نکل کے آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی ہمارے اندر عادت ہونی چاہیے۔ آپ کے کہاں اختلافات نہیں ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ ہر منصب کے لیے جھگڑا ہوتا ہے، رسا کشی ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے منصب کے ساتھ چمٹا رہنا چاہتا ہے۔ ایک جج، وہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، انہوں نے پینشن بچانے کے لیے استعفیٰ دے دیا، تو میں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ زندگی میں
عزت اور ساکھ بچاؤ. تم پینشنیں بچانے والے لوگ ہو, وہ بھی سپریم کورٹ کے جج تھے. اچھا, اب اگر یہ ہو گیا ہے تو رونق لگی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ میں, تو آپ کی سیاسیہ میں وہاں بھی ماشاءاللہ مار دھاڑ کا پروگرام جاری ہے, گالیاں جاری ہیں. کبھی وہ اندر ہے, کبھی وہ اندر ہے, کبھی وہ باہر ہے, کبھی وہ باہر ہے, کبھی وہ چور ہے, کبھی وہ چور ہے, کبھی وہ ڈاکو ہے, کبھی وہ ڈاکو ہے. اچھا, باقی ساری باتیں چھوڑیں. بیوروکریسی میں کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا. ایک ایک اچھی پوسٹنگ کے لیے کتوں کی طرح لڑتے ہیں, رشوتیں دیتے ہیں. بزدار کیا کرتا رہا ہے, کس بات پہ کرتا رہا ہے؟ جو زیادہ بولی دیتا تھا اس کو مل جاتا تھا, اور پھر وہ اپنے پیسے دگنے کرتا تھا, بلکہ 10 گنا کرتا تھا. اچھا, ان ساری چیزوں کو چھوڑیں. مذہب میں فرقے مجھے بتائیں, صحابہ کرام میں کون سے فرقے تھے یار؟ مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے, کہ اس کے اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم اذیت میں مبتلا ہو جائے گا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو آپ کے کہاں اختلافات نہیں؟ ہم تو گلیوں میں اکٹھے نہیں ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ذاتوں برادریوں میں تقسیم ہیں. کوئی جٹ ہے, کوئی بٹ ہے, کوئی گجر ہے, کوئی راہی ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی ٹمکانا ہے. تو کیا ہے یہ؟ سو ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے. آپ کو مبارک ہو, قوم کو بھی مبارک ہو, پاکستان کے مستقبل کو بھی مبارک ہو. اللہ نہ کرے اس کو پاکستان کو نظر لگے. تماشا لگا ہوا ہے سیاست سے لے کے عدالت تک. ماشاءاللہ وہ جوڈو کراٹے چل رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ اس میں اور برکت دے. نیکسٹ ہیں جی طیبہ حیدر ہیں, اسلام آباد سے تعلق ہے ان کا, رہتی ہیں سعودی عربیہ میں. عمران خان نے کہا ہے کہ یہ سوال ہے ان کا کہ غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. جمہوریت اور قانون کی بالادستی اکٹھی ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس غلامی سے موت کو بہتر سمجھتا ہوں. یہ ٹھیک ہے, یہ حوصلے کا کام ہے. عام آدمی کہتا ہے غلام سے بھی زندہ رہو. اسی لیے تو دنیا میں غلاموں کی منڈیاں لگتی رہیں. غلام مہنگے بھی بکتے تھے, سستے بھی بکتے تھے, نسل در نسل بچے بھی پیدا کرتے تھے, حالانکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ان کے بچے بھی ان کے سامنے بیچ دیے جائیں گے. یہ امریکن ہسٹری ایک ناول ہے بڑا مشہور, روٹس, اس میں پڑھ کے دیکھ لیں. غلام عورتیں, غلام مرد, ان کی شادیاں, ان کے بچے ذرا بڑے ہوتے تھے, ان کو بیچ دیا جاتا ہے, جیسے جانوروں کے بچوں کو بیچ دیا جاتا ہے. تو اچھا وہ ٹھیک ہے, غلامی کو شرک سمجھتا ہوں. اچھا, کیا عمران خان جیل میں رہ کے اپنے موقف پہ قائم ہے؟ اچھا, میں نہیں جانتا. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ انہوں نے یہ کہا, کوئی کہتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا, کوئی کہتا ہے یہ لکھا ہے, کوئی. لیکن بنیادی طور پہ یہ سچائیاں ہیں. باقی رہ گیا غلامی کو شرک سمجھنا. تو پھر تو بھائی پورا عالم اسلام شرک میں مبتلا ہے. کیونکہ اب اس طرح کی غلامیاں تو نہیں کہ جب آپ کی کمریں داغی جاتی ہیں, پیٹھوں پہ ٹھپے لگائے جاتے ہیں. اب اور طرح کی غلامی ہے. ہر وہ ملک جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں, یعنی جو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے, رب زدنی علما ہے, میرے رب مجھے علم دے. جو جہالت کے نرغے میں ہیں وہ غلام نہیں تو اور کیا ہیں. یہ پوری دنیا کیا ہے آج کل؟ اس طرح کی غلامی نہیں ہوتی کہ جن منڈی لگی ہوئی ہے اور میری بھی بولی لگ رہی ہے, اس کی بھی بولی لگ رہی ہے, اس کی بھی بولی لگ رہی ہے. اب اس طرح کی اب اور طرح کی غلامی ہے. ہم غلام نہیں تو کیا ہیں؟ ایک فضول جواب تو ہو سکتا ہے, ڈھنگ کا جواب نہیں. یہ بتی جل رہی ہے, کہاں سے آئی ہے, کس کی ایجاد ہے؟ یہ کیمرہ ہے, کس کی ایجاد ہے؟ یہ جو اے سی چل رہا ہے, سردیوں میں گرم, گرمیوں میں ٹھنڈا, کہاں سے آیا ہے؟ باہر جو گاڑیاں کھڑی ہیں, یہ کسی اللہ دتے نے بنائی ہے کہ فورڈ نے بنائی تھی؟ یہ غلامی ہے. اچھا, یا تو ان کی 100 ایجادات ہوں, بے بیمار ہو گئی, MRI مشین چواڑ دے, وہ یہودی دی بنی ہے. اب یا تو اس طرح کا معاملہ ہونا کہ بھئی ویسٹ نے 60-70 ایجادات کو 25-30 مسلمانوں کی بھی ہے, کخ بھی نہیں ہے. ہتھیار ان کے. اب مجھے بتائیں ماڈرن ویپن, وہ علامہ اقبال صاحب فرمایا کرتے تھے, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ گھوڑا کی کرے گا ہوں؟
ان تک کوڑے ٹانگے آج بھی نہیں ہوں. تو جن ہتھیاروں کے بلبوتے پہ زندہ ہو یا زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہو وہ تو سارے ان کی عطا ہے. یہ بھی غلامی کی قسم ہے. نسلیں آپ کی جینے پہنے پھرتی ہیں, جینے بھی ایسے ایسے پھٹی ہوتی ہیں, مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی. پاستے کھاتے ہیں, پیزے کھاتے ہیں, برگر کھاتے ہیں, نوڈلز کھاتے ہیں. واٹ از دس؟ غلامی اور کیا ہوتی ہے؟ سو یہ بہرحال عمران از اے پولیٹیشین, کوئی انٹلیکچوئل تو نہیں ہے. تو غلامی کو شرک سمجھتا ہوں, تو ہم تو پھر سارے شرک میں مبتلا ہیں, اور یہ بات درست بھی. اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس سے نجات کا. قرآن کی بنیادی, اللہ پاک کی بنیادی تعلیمات, رب زدنی علما سے لے کے علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے, اور جو حصول علم کے لیے نکلا ہوا ہے اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلائے گا. ادھر کیا ہے؟ یہ جہالستان ہے, پاکستان نہیں ہے. اگر گلیوں کوچوں بازاروں کا حال دیکھو تو یہ ناپاکستان ہے. نو آپ کے لیڈرز قائدین, ذرا لفظ دیکھو ان منحوسوں کے لیے, ان چبلوں کے لیے. خود یہ ایون فیلڈ تو سرے محل تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. قوم ساری وہ جو نہیں کہا تھا ہمارے ایک پولیٹیشین نے کہ جی پروگرام تو بڑھ گیا, تو بڑھ گیا. باقی کیا ہے؟ حقیقتیں یہ ہیں. ان کے بارے میں بات کیا کر, ان کے بارے میں. اچھا خیر. اچھا عارف چوہان ہیں جی, بامبے ہم تو کہتے ہیں ممبئی ہے, جو بھی ہے ہمارے منہ پہ تو میرے تو کم سے کم بامبے چڑھا ہوا ہے. یہ بامبے, یہ ہے بامبے, یہ بامبے میری جان, اس طرح گانے سنے. 12 تو عارف صاحب کا میں نام غلط پروناؤنس نہ کر رہا ہوں, میں اسپیلنگ ARVE, چوہان صاحب. چوہان تو میرے بہت سے دوست ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب دونوں ملکوں کے اداکار ایک دوسرے کی فلم انڈسٹری میں کام کرتے تھے. سیاسی اور سفارتی سطح پہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم نے عوام سے تفریح بھی چھین لی ہے اور ایک دوسرے کی فلموں کی نمائش پر پابندی لگا دی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو آپ محسوس کر رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں, اور آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے. میں بھی چوہان صاحب آپ ہی کی طرح محسوس کرتا ہوں. یہ بد نصیبی کی انتہا ہے. ہمارے دین میں کہتے ہیں کہ پڑوسی جو, اچھا محاورہ ہے ہمارا کہ ہمسایہ ماں جایا, یعنی بہن بھائی کی طرف. اچھا پڑوسی کے حقوق ہمارے یہاں اتنے ہیں کہ ہمارے جو حضور ہیں, ہمارے پیغمبر, وہ پڑوسی کا اتنے اہمیت اس کی اور اتنی اس کی عزت تکریم اس کے ساتھ مربت کی بات کرتے تھے کہ صحابہ میں یہ بات تھی کہ نہ جانے کس وقت حضور یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی ان کا پراپرٹی میں بھی شیئر ہوگا. یہ لیول ہے. لیکن بدقسمتی ہے دونوں ملکوں کی لیڈرشپ, کس کا کتنا رول ہے. میرا تو فارن افیئرس سے نہ تعلق ہے نہ میں جانتا ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اب کس کا ہاتھ فالج زدہ ہے, کس کا کمزور ہے, کس کا زوردار ہے, کوئی کیا کرنا چاہ رہا ہے, کوئی نفرت کا بیوپاری ہے یا کوئی محبت کا بیوپاری ہے, میں نہیں جانتا. لیکن پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اچھے تعلقات ہر سطح پہ, ہر شعبے میں, ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کے شہریوں کے لیے, ان ملکوں کے, وہ خوبصورت ترین تحفہ ہوگا حکمرانوں کا. باقی اللہ بہتر جانے. تھینک یو ویری مچ.